السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ تقوی کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو وہ چیز دیرپا ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے۔ جس رشتے کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو وہ رشتہ دیرپا ہوتا ہے، اور وہ رشتہ پائیدار ہوتا ہے، اور اس میں برکت ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مضبوط رہتا ہے۔ اور جس رشتے کی بنیاد تقوی کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھی گئی ہو، اپنے فائدے پر رکھی گئی ہو، حسن پر رکھی گئی ہو، دولت پر رکھی گئی ہو، کسی اسٹیٹس پر رکھی گئی ہو، تو پھر ایسا رشتہ، ایسا تعلق دیرپا نہیں ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کرو، زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرو تو اس کی بنیاد تقوی پر رکھو۔ یہ دیکھو کہ اس کے نتیجے میں اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ مجھ سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہر معاملے میں آپ کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی کالج یا اسکول بنانا چاہتے ہیں، اس وقت بھی دیکھو کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ تقوی کی بنیاد پر وہ ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ دیرپا ہوگا، پائیدار ہوگا، اس کا نفع عام ہوگا، اس کے ذریعے خیر وجود میں آئے گا۔ اور اگر اس کے ذریعے صرف پیسہ کمانا، اپنا اسٹیٹس بڑھانا یا نام کمانا یا کوئی اور مقصد ہوگا تو پھر وہ چیز پائیدار نہیں ہوگی، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز کچھ دنوں کے بعد جو ہے اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، اور کبھی کبھی اس چیز کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک رائٹر نے، ایک مصنف نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ تقوی کو ہم اپنی ہر چیز کی بنیاد بنائیں۔ تو وہ پڑھنے کے اور سننے کے لائق چیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی گھر کرائے پر لینا چاہتے ہیں یا اپنی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو بنیاد تقوی ہو کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بنیاد تقوی ہو کہ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نقل کو اصل بنا کر نہیں بیچوں گا۔ اگر کسی حکومتی عہدے پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بنیاد تقوی ہو کہ امانت میں خیانت، کرپشن، ماتحتوں پر ظلم اور اختیارات کو ناجائز استعمال نہیں کروں گا۔ اگر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بنیاد تقوی ہو کہ کسی نامحرم کے ساتھ غیر ضروری گفتگو نہیں کروں گا، تنہائی میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیفیٹیریا میں نامحرم کے ساتھ چائے نہیں پیوں گا، کسی کی طرف نظر جما کر نہیں دیکھوں گا۔ اگر مدرسے یا مسجد کے منتظم و امام ہیں تو بنیاد تقوی ہو کہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھاؤں گا، مشتبہ چیزوں سے بچوں گا، اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس رکھوں گا۔ اگر آپ کسی کی بیوی بن رہی ہیں تو بنیاد تقوی ہو کہ شوہر کی عدم موجودگی میں عصمت کی حفاظت کروں گی، کسی ایسے مرد کو گھر نہیں آنے دوں گی جس کے آنے کو میرا شوہر ناپسند کرتا ہے، کسی نامحرم مرد سے ڈھیلے لہجے میں بات نہیں کروں گی۔ اگر والد بننے جا رہے ہیں تو بنیاد تقوی ہو کہ اولاد کے حقوق میں کوتاہی نہیں کروں گا، ان کی خواہشات اور جذبات پر پانی نہیں پھیروں گا۔ خلاصہ یہ کہ آپ جس حیثیت میں جو کام بھی کر رہے ہیں دیکھیں کیا اس کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر ہاں تو مبارک ہو، تمہیں خیر دی جا رہی ہے، اور اگر نہیں تو ابھی وقت ہے نیت صحیح کر لینے کا، قبل اس سے کہ جس کنارے پر تمہارے پاؤں ہیں کہیں وہ ٹوٹ کر تمہیں کسی گہری کھدائی میں نہ گرا دے۔ تو بڑا اچھا پیراگراف ہے۔ قرآن کی آیات کے مطالعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، بزنس کرنا چاہتے ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو، دوستی رکھنا چاہتے ہو، دوستی قائم کرنا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، کسی مسجد کی، مدرسے کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہو، جو بھی تم کام کرنا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کے پیچھے جو ہے اسباب ہو سکتے ہیں، تمہارے محرکات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دل کا سکون ہے، مثال کے طور پہ پیسے کا حصول ہے، مثال کے طور پہ اسٹیٹس کا یا دولت کا حصول ہے، یا مثال کے طور پہ حسن ہے، جمال ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ناپائیدار ہیں۔ حسن کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دولت اس کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہ ہو، اسٹیٹس اور شہرت، نام، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تک رہے کب تک نہ رہے۔ اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر تم کوئی کام شروع کرو۔ جو چیز پائیدار ہے، جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، جو چیز ہر وقت تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے ہر کام کی بنیاد تقوی پر رکھو، اپنے اداروں کی بنیاد تقوی پر رکھو، اپنی تنظیموں کی بنیاد تقوی پر رکھو، اپنے تعلقات کی بنیاد تقوی پر رکھو۔ اگر تعلقات مفاد کی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد پر ہوں گے تو وہ تعلقات زیادہ پائیدار نہیں رہتے ہیں، لیکن تعلقات جب تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس میں اونچ نیچ بھی آتی ہے، لیکن وہ تعلقات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، جلدی معاملات کو سلجھا لیا جاتا ہے۔ ایسے جب آپ نکاح کریں، رشتہ کریں تو اس بنیاد اس وقت بھی یہ دیکھیں کہ سامنے والا
اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ دیکھیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، حسن کیا ہے، مال کیا ہے، جائیداد کیا ہے. یہ چیزیں نہ دیکھی جائیں. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو رشتے کمزور ہوتے ہیں. لیکن جب آپ تقویٰ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، سامنے والا بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں بھی اللہ کی رضا چاہتا ہوں، پھر اس بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے. تو غرض یہ کہ جو بھی ہمارا کوئی معاملہ ہو، کوئی تعلق ہو، کوئی کام ہو، ہم کوشش کریں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز، یہ کام تقوی کی بنیاد پر شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. جو چیز تقوی کی بنیاد پر شروع ہوتی ہے، جو کام تقوی کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.